بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آصف نثار غیاثی۔ افغان حکومت کی طرف سے پاکستان کے خلاف بعض اوقات کچھ ایسے بیانات آ جاتے ہیں جن پر بات کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور افغان حکومت کی پھر ایک غیر واضح قسم کی تردید آتی ہے جس سے بات صاف نہیں ہوتی۔ کچھ روز قبل ایک افغان مولوی کا بیان بڑا وائرل ہوا تھا، پشتو میں اس نے ایک جگہ پہ تقریر کی تھی۔ اس بندے کا نام ہے، ان کے شیخ الحدیث ہیں مولانا محمد نسیم حقانی۔ یہ افغانستان کی جو امارت اسلامیہ کی وزارت امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ایک سینئر رکن ہیں۔ اس صاحب نے پاکستان کے نظام کو کفریہ قرار دے کر اس کے خلاف جہاد کو فرض عین قرار دیا، اور ساتھ میں مفتی تقی عثمانی صاحب سمیت پاکستانی علماء کرام کو بھی سخت سنائی اور کہا کہ انہیں ISI سے ڈرنے کے بجائے حق بات کہنا چاہیے۔ اب یہ صاحب کون ہیں، کیا ہیں، اس پہ بات کرنے سے پہلے یہ جائزہ لیتے ہیں۔ ان کے نام کے ساتھ حقانی کا لفظ لگا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صاحب جو ہیں یہ دارالعلوم حقانیہ سے فارغ التحصیل ہیں۔ طالبان کو اکثر ہم پاکستان کے شاگرد سمجھتے ہیں کیونکہ ان سب کی تعلیم و تربیت یہیں پہ ہوئی، خاص طور پر اگر دینی تعلیم کی بات کریں۔ یہ صاحب حقانیہ سے فارغ ہیں، لیکن اس کلپ میں انہوں نے دارالعلوم حقانیہ کے خلاف بھی خوب زہر افشانی کی ہے۔ مفتی تقی عثمانی کے حوالے سے انہوں نے جو زبان استعمال کی ہے وہ انتہائی شرمناک ہے۔ ان کو جن الفاظ سے یاد کیا ہے بلکہ ان کو بد دعا تک دی ہے، اور پورے پاکستان کو بد دعا دیتے ہوئے کہا ہے کہ پورے پاکستان کے خلاف لڑائی جائز ہے۔ اب کچھ لوگ اب توضیحات پیش کر رہے ہیں، وہ لوگ جن کے افغانستان کے ساتھ کچھ مفادات ہوں گے۔ ہمارا تو مسئلہ یہ ہے وطن عزیز کا کہ یہاں پہ اب یہاں کے لوگوں کے کسی کے مفادات ایران سے وابستہ ہیں، کسی کے سعودی عرب سے ہیں، تو کسی کے افغانستان سے ہوں گے۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی انہوں نے تو پاکستانی سسٹم کو برا کہا ہے اور ISI کو برا کہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے پاکستانی سسٹم اور ISI کو برا کہنے والا یہ کون ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے سسٹم کو نہیں، پاکستان کے خلاف ہی بندے نے بات کی ہے، پاکستان کو ہی بد دعا دی ہے، پورے پاکستان کو۔ اس معاملے میں پھر جو افغانستان کے حکمران ہیں ان کی طرف سے سوشل میڈیا پہ ایک معمولی سا ایک اظہار لا تعلقی سا آیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ یہ جو نسیم حقانی ہیں ان کا تعلق کابل کے مضافاتی علاقے سے ہے، وہ ایک مسجد کے امام ہیں، امارت اسلامی میں ان کا کوئی عہدہ یا ذمہ داری نہیں ہے، نہ وہ امر بالمعروف کے رکن ہیں۔ اس بیان کی نسبت امارت اسلامیہ کی طرف غلط ہے۔ ان افغان حکمرانوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ امر بالمعروف کے رکن نہیں ہیں۔ اب یہ تو ہمیں نہیں پتہ ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ پہلے یہ دعویٰ تھا کہ یہ سینئر رکن ہے، اب کہتے ہیں نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ نے اس بندے کے ساتھ اظہار لا تعلقی کیا ہے، لیکن اس بندے کا جو بیان ہے اس سے اظہار لا تعلقی کیوں نہیں کیا؟ اصل چیز اس بندے کے بیان سے اظہار لا تعلقی ہے، اور پھر اس سے پوچھ گچھ بھی ہونی چاہیے کہ جناب اعلیٰ آپ کون ہیں دو ملکوں کے درمیان نفرت پھیلانے والے، نفرت پیدا کرنے والے۔ پاکستان اور افغانستان کی بدقسمت یہ ہے کہ دونوں ہی ملکوں میں انتہا پسند عناصر سرگرم ہیں، جو دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو بہتر ہونے کی ہر کوشش کو ناکام بنانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ اب افغان حکومت کو پہلی فرصت میں اس بندے کو پکڑ کر اس کا جو کہ پاکستان میں کہتے ہیں نا کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا، اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا چاہیے۔ جس طرح انہوں نے سلوک کیا، وہ ایک نام نہاد ان کا ایک جنرل ہوا کرتا تھا کوئی مبین نام کا، جس طرح اس کے ساتھ کیا گیا اس کے ساتھ بھی کرنا چاہیے۔ ایسے انفرادی لوگوں کو کھلی چھوٹ سے تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ اس شخص نے جو زبان استعمال کی ہے، جو نفرت پھیلائی ہے، جو شرنگیزی کی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ افغانستان کی طرف سے پاکستان کے خلاف ایک فتویٰ ہے، اور اب اگر یہ فتویٰ افغانستان کی طرف سے نہیں ہے تو افغان حکومت کو اور افغان ذمہ داروں کو اس بندے سے نہیں، اس پورے بیان سے لا تعلقی کا اظہار کرنا چاہیے، اس بیان کی تردید کرنی چاہیے اور اس کی مذمت بھی کرنی چاہیے۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، پاکستان میں ایک آئین نافذ ہے، اس آئین کے تیاری میں پاکستان کے علماء کرام نے بنیادی کردار ادا کیا تھا۔ آئین پہ مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ، مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ جیسی علماء کرام و جیسی شخصیات، مولانا شاہ احمد نورانی، ان سب کے دستخط ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟
یہ لوگ جو آج بیان دے رہے ہیں پاکستان کے سسٹم کے خلاف، پاکستان کے آئین کے خلاف، یہ تو ان اساتذہ کے پاؤں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے اساتذہ، یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اساتذہ میں کوئی زیادہ عقل و شعور ہی نہیں تھا۔ یہ آپ اپنے اساتذہ کے متعلق سوچتے ہیں، انتہائی افسوس کی بات ہے کہ جو لوگ اپنے اساتذہ کی عزت نہیں کریں گے، نہیں کرتے، تو ان سے کسی بھی بھلائی کی امید رکھنا عبث ہے۔ افغان طالبان چونکہ پاکستان کے دینی مدارس کے پڑھے ہوئے ہیں، یہاں پہ ان کی جڑیں ہیں، مولانا سمیع الحق ان کو اپنے بچے کہا کرتے تھے، اب اسی دارالعلوم کے خلاف یہ ہرزہ سرائیاں وہاں پہ ہونے لگی ہیں۔ پاکستان کے سیکولر نظام کے خلاف اگر کوئی چیز ہوتی پھر بھی بات تھی، پاکستان کے دینی مدارس کو بھی برا بھلا کہا جا رہا ہے، اور یہ بندہ کون ہے جو ہمیں ISI اور ہماری اپنی حکومت اور فوج کے خلاف کھڑا کرنے کے لیے، یعنی ایک بغاوت کرنے کے لیے شہ دے رہا ہے لوگوں کو اور دہشت گردی کو ابھارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ افغان طالبان جلد ہی اس بندے کو پکڑ کر اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کے بعد اس سے بیان جاری کروائیں گے، اور ہماری پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے علماء کرام سے بھی گزارش ہے کہ ایسی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے وہ بھی جذبات سے کام لینے کے بجائے ٹھنڈے دل و دماغ کا مظاہرہ کریں۔ خدا حافظ۔